سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یؤمن حتی لا یأمن جارہ بوائقہ وفی روایت لا واللہ لا یؤمن لا واللہ لا یؤمن قالوا من ذاک یا رسول اللہ لمن لا یؤمن جارہ بوائقہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے کو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی، اور حسب وعدہ اس جمعے کو بھی اسی عنوان پر بات کرنے کی انشاءاللہ اللہ پاک سے توفیق مانگی ہے۔ ہم لوگ زمانے میں جتنی بھی ترقی کر پائیں، لیکن اس ترقی کا سنہری اصول یا اس ترقی کو زینت جو ملے گی وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملے گی۔ اسلام آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتا، اور نہ ہی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے کہ آپ ترقی نہ کریں۔ اسلام ایک چیز سے منع کرتا ہے کہ ترقی کے نام پر اللہ سے غافل نہ ہو کبھی بھی۔ جو ترقی اللہ سے غفلت کا باعث بنے گی وہ ترقی اصل میں زوال ہے، عروج نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ چنانچہ لائف سٹائل جتنا بڑا ہوتا جائے، ایک نارمل گھر سے لے کر آپ فارم ہاؤس تک چلے جائیں، یا فارم ہاؤس سے اگلا درجہ ایک آئی لینڈ کا ہے، آپ کا اپنا ایک ذاتی جزیرہ ہو جائے، تب بھی اسلام کے کچھ احکامات آپ پر لاگو ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو آئی لینڈ دے دیا، کوئی بری بات نہیں۔ آپ اس جزیرے میں رہتے ہوئے، اپنے ذاتی جزیرے میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے، وہ جزیرہ آپ کے لیے جنت بن جائے گا۔ اور اگر بہت زیادہ مال فراوانی عطا ہونے کے بعد اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، بھول گئے، تو وہی ساری نعمتیں آخر میں عذاب گلے کا توق بن جائیں گے کہ اللہ نے جو عطا کیا، اللہ کی عطا کے بعد اس کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے تھا اس طرح استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ گزشتہ جمعے کو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ظاہری تعمیر و ترقی علاقوں کو آباد نہیں کرتی یا علاقوں میں رونق نہیں بخشتی، بلکہ صلہ رحمی، عمدہ اخلاق اور بہترین پڑوس ثابت ہونا، اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے نا، میں جو پڑوسی کے حقوق بیان کر رہا ہوں، تو میرا نظریہ یہ ہے، میں جو حقوق بیان کر رہا ہوں، میرا جو پڑوسی ہے نا وہ یہ حقوق پورے کرے گا، یہ وہ غلطی ہے۔ میں پڑوسی کے حقوق بیان کر رہا ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میرا دائیں بائیں کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوگا، تو میں خدا نخواستہ معاذ اللہ اگر اس نظریے سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی 20-22 پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ جب میرے پڑوسی کے کان میں جائیں گے تو وہ پورے کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، تو ایسے معاشرہ نہیں بنتا۔ ایسے معاشرہ اسی ڈگر میں چلتا رہے گا، جس طرح میں نے آپ کو ایک نماز جنازہ کی اطلاع دی، پھر سارے پریشان ہو گئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوس میں فوتگی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ اس کے پیچھے بہت زیادہ اسباب ہیں۔ تو دین اسلام کا جو خوبصورت اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو چیز واجب ہے، آپ کے اوپر جو چیز ڈیو ہے، اس کو آپ ادا کرتے رہیں،
دوسرے کے اوپر جو چیز ڈیو اور واجب ہے وہ ادا کرے نہ کرے، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی زندگی گزارے گا اس کی زندگی سکون میں ہو جائے گی۔ اس کو اگر میں علمی انداز میں، علمی الفاظ میں بیان کروں کہ دین نام ہے ادائے حقوق کا، دین نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، نہ کہ دین نام ہے حقوق کی ادائیگی کے انتظار کرنے کا۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے اوپر جو چیز واجب ہے، لاگو ہے، آپ اس کو ادا کرتے رہیں، دیتے رہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایک دن جب یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت والی آنکھ کھلے گی، اس وقت انسان جب دیکھے گا، اللہ اکبر۔ جنتی کے بیان میں، جنتی کے چیپٹر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنتی کو جب بیش بہا نعمتوں سے نوازیں گے تو وہ اللہ سے سوال کرے گا، یا اللہ یہ مجھے آپ کن نیکیوں کا بدلہ اور کن نیکیوں کی آپ مجھے جزا دے رہے ہیں؟ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے اللہ پاک کی عدل و انصاف کی صفت پر۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے، میں ذوالجلال والاکرام بھی ہوں اور بطش شدید والا بھی ہوں۔ جب کبھی رات کو سوئے ہوئے بستر پر جب تو کبھی کروٹ بدلتا تھا، نیم بے ہوشی کے حالت میں، انسان رات میں گہری نیند میں جب کروٹ بدلتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، اس کروٹ بدلنے کے دوران جب تیری زبان سے اللہ، سبحان اللہ یا اس طرح کی میری بزرگی کے کلمات جب ادا ہوتے تھے، یہ ان کلمات کا بدلہ ہے جو تو نے نیم بے ہوشی کی حالت میں میرے لیے ادا کی ہے۔ اور اگر انسان ہوش و حواس میں اللہ کی بندگی کرے گا، خوشی کے ساتھ مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرے گا، اس کا اجر اس کو قیامت والے دن آنکھوں سے دیکھ کر ہی اس کو اندازہ ہوگا۔ تو میرے معزز سامعین کرام، صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجیران یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، صلہ رحمی، خوش اخلاقی اور بہترین پڑوس ثابت ہونا، یعنی بہترین پڑوسی خود بننا، دوسرے کو نہیں بنانا۔ اس بات پر زور ہو کہ میرا دائیں بائیں کا پڑوسی بہترین بن جائے اور میں نارمل ہی رہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تین چیزیں دوبارہ، صلہ رحمی، صلہ رحمی میں نا سب آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، خونی رشتہ دار بھی، دور کے رشتہ دار بھی، اجنبی بھی۔ الصلاۃ علی من عرفت ومن لم تعرف، حضور کا فرمان ہے سلام کیے جاؤ، مسلم معاشرے میں ایک دوسرے پر سلام کیے جاؤ، جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے اس پر بھی۔ تو صلہ رحمی اس جانب سے واجب ہے، اور بہترین عمدہ اخلاق کا ہونا اور بہترین پڑوسی بننا یہ علاقوں کو آباد کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اتنے عمدہ اخلاق ہوں گے اس علاقے میں جھگڑا فساد کم ہوگا، فتنے لڑائیاں کم ہوں گی، اس علاقے میں دوریاں کم ہوں گی، لہذا وہ علاقہ لوگوں کے ساتھ آباد ہوگا، بلڈنگوں کے ساتھ آباد نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو، برکت والی ہو، تو یہ تین کاموں کو لازم پکڑیں، صلۃ الرحم، صلہ رحمی، حسن الخلق، عمدہ اخلاق۔ واللہ یعنی ہماری امت کی اس وقت جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس میں آپ نماز کے لائن پر چڑھیں تو نمازیوں کی کمی نہیں ہے، حج عمرے کی لائن پر چلیں تو اس کی کمی نہیں ہے۔ 2023 میں پوری دنیا سے 1.25 کروڑ لوگوں نے عمرہ کیا ہے اور یہ تاریخ کا ریکارڈ بنا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ 1.25 کروڑ، بہت بڑا ایک یہ ڈیجٹ ہے۔ دین اسلام کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، زکوٰۃ کی طرف چلے جائیں، زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں ہے، صدقات والوں کی کمی نہیں ہے، روزہ داروں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس امت کی ایک ہائی وے ایسی ہے جو تقریباً خالی رہتی ہے، اور وہ ہے عمدہ اخلاق والی ہائی وے۔
اس پر آپ گاڑی اپنی ڈالیں، آپ جتنا مور اسپیڈ لگا سکتے ہیں آپ جائیں، وہ اس پر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم کہتے ہیں وہ ایسے بات کرتے ہیں تو ہم کیسے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ہم کوئی گرے پڑے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، جب کسی علاقے میں صلہ رحمی ہوگی، اچھے اخلاق ہوں گے، ایک دوسرے کا پڑوس اچھا ہوگا، تو وہ علاقہ لوگوں سے آباد ہوگا اور ان علاقے کے لوگوں کی زندگیوں میں برکت ہوگی۔ خیر الاصحاب عند اللہ خیر لصاحبی وخیر الجیران عند اللہ خیر لجاری۔ بہترین اللہ کی نگاہ میں بہترین ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھ والے کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور عمدہ پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ایک طرف یہ باتیں ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی یہ باتیں نہیں مانے گا، دین اسلام کا مزاج ہے کہ پہلے ترغیب دیتا ہے، فضائل سناتا ہے، بھائی یہ کر لو تو یہ ملے گا، یہ کر لو تو یہ ملے گا، یہ حکم ہے، کرنا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیں۔ اب اس طرف والی بات سنیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لا واللہ لا یؤمن، لا واللہ لا یؤمن، لا واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا دوسرا انداز ہے۔ صحابہ نے پوچھا، حضور من ذاک یا رسول اللہ، حضور ایسا کون سا شخص ہے جس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا لی؟ قالوا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص اللہ کی قسم مومن نہیں کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اب ایک طرف تو بہت زیادہ ترغیب والی باتیں سنا دیں، اور ایک طرف یہ معاملہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید روایت مبنی ہے، لا یزال یوصینی جبرائیل حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل امین مجھے پڑوسی کے معاملے میں مسلسل اللہ پاک کی طرف سے ہدایات دیتے رہے، 1-2 دفعہ نہیں، مسلسل، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو میراث میں شریک ٹھہرا دیا جائے گا، کہ اگر میری 100% میراث چھوٹی ہے تو 25% کہیں پڑوسی کو دینی نہ پڑ جائے، اتنے اس کے حقوق ثابت ہوئے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، میرا دوسرا جمعہ اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، ایک باکردار باضمیر مسلمان ہیں آپ سب۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی آپ بوسٹ کر کے اچھے پڑوسی کی ٹاپ آف دی لائن پر چلے جائیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اپنے آپ کو اچھا پڑوسی ثابت کرنے کی تگ و دو تو کریں۔ واللہ اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ امام صاحب نے بڑا تحقیقی بیان کیا یا بڑا اچھا بیان کیا، اس بات کی ذرا بھی توقع نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بات یہاں سے کہی جائے اور آپ کو اچھی معلوم ہو تو وہ فوراً عمل میں آنی چاہیے، تاکہ اس کا ہمارے معاشرے میں رزلٹ آئے۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے مسجد میں، ہم میں سے ہر شخص کے دائیں بائیں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، 99% ہم میں سے ہر شخص دوسرے کی ایذا رسانی سے محفوظ ہے۔ تو کیوں نہ یہ چھوٹا سا یہ لٹل ماڈل ہے ہماری لائف کا، کہ ہم نے 1 گھنٹہ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا ٹائم مسجد میں بغیر کسی کی ایذا رسانی کے، بغیر کسی کو تکلیف دیے مسجد میں گزارا، تو ہم اپنی یہ ہائیبرڈ ماڈل لائف کو اپنی 24/7 لائف پر کیوں نہ امپلیمنٹ کر لیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی اگر ہماری یہ ہو جائے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا معاملہ ختم ہو جائے، تو واللہ اللہ کی طرف سے خیر اور برکت کے فیصلے نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں جہاں کہیں رہیں، آپ ولا میں رہیں، فلیٹ میں رہیں، آپ جھونپڑی میں رہیں، جہاں بھی رہیں، آپ کے دائیں بائیں کو آپ کو تکلیف نہ ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے جب پڑوسیوں کے بارے میں تعلیمات سنی تو فرمایا، حضور اب مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں حسن سلوک کس کے ساتھ شروع کروں، یا میں کسی کو ہدیہ دینا چاہوں تو اپنے پڑوسی میں سے کس کو دوں۔ حضور نے بہت پیارا اصول بیان کیا،
جو ساری زندگی ساری دنیا پر لاگو ہوتا ہے. فرمایا الی اقربہما دارن، دو پڑوسیوں میں سے جو پڑوسی کا دروازہ آپ سے زیادہ قریب ہے وہاں سے شروع کرو. دو پڑوسی ہیں دائیں بائیں، دیکھا جائے گا کہ 10 گز کے فاصلے پر، 20 گز کے فاصلے پر زیادہ قریب دروازہ کس کا ہے، شروع وہاں سے کریں، اور اللہ نے عطا کی ہے تو سب کو دیتے جائیں. یاد رہیں گی یہ باتیں. اب میں مختصراً آپ کو پڑوسی کے کچھ حقوق سنانا چاہتا ہوں. 20 حقوق ہیں، زبانی یاد رکھنا عام طور پر ممکن نہیں ہے، میں ساتھ لے کر آیا ہوں، جلدی جلدی آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ. جب پڑوسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنے میں پہل کریں، یہ پڑوسی کا حق ہے. انتظار میں رہے کہ پہلے وہ کرے گا یا وہ چھوٹا ہے تو وہ کرے گا. اب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں پڑوسیوں کے 20 حقوق مرتب کیے گئے ہیں. واللہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی محلہ، کوئی سوسائٹی ان اصول پر عمل کرے تو وہ سوسائٹی دین اسلام کے عمدہ لوگوں کی سوسائٹی ہوگی، چاہے ان کے زندگی میں جس بھی پروفیشن سے تعلق ہو. آپ سنیں، جب پڑوسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرنے میں پہل کرے. جب اس کے ساتھ بات کرے تو بلا وجہ گفتگو کو طویل نہ کرے. اور سناؤ جی کیا حال، گاؤں میں کیا حال ہے جی، فصل کیسی چل رہی ہے، غیر ضروری نہیں ہے. اس نے بھی جانا ہے، اپنے کام سے تھکا ہوا ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. مختصر بات کریں، کیسے ہیں، خیریت، اور دن اچھا گزرا، السلام علیکم. اس کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی بہت پوچھ گچھ نہ کریں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، آسان سی باتیں یہ. جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں. مصیبت میں اپنے پڑوسی کو تسلی دے اور اس کا ساتھ کسی صورت نہ چھوڑے. جب اسے کوئی خوشی ہو تو اس کو مبارکباد دے اور خود بھی اس کے ساتھ خوشی کا اظہار کرے اور اس کی خوشی میں شریک ہو. اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پڑوسی کو درگزر کرے. چھت پر سے اس کے گھر کے اندر نہ جھانکے. اب یہ وہ ان اصول کا بیان آ رہا ہے کہ اگر کوئی دیوار دو پڑوسیوں کے درمیان شریک ہے تو حد الوسع کوشش کر کے اس درمیان والی دیوار کو استعمال ہی نہ کرے، اپنا حق اس کے لیے چھوڑ دے. دیوار پر کڑیاں رکھنے سے، پرنالے سے پانی گرنے سے یا دیگر اشیاء میں اس کو تنگ نہ کرے. اس کے گھر میں جانے کا راستہ تنگ نہ کرے، گاڑی غلط پارک نہ کر لے. صحیح ہے، جو کچھ وہ اپنے گھر میں لے جا رہا ہو اس کے اوپر دوربین لگا کر نہ بیٹھے، اس کو جانے دیں. فروٹ لے جا رہے ہیں، کھانا لے جا رہے ہیں، لے جانے دیں، اس کا نصیب ہے. اس کو اللہ نے احساس دیا تو وہ آپ کو شریک کرے گا، لیکن آپ اس پر نظریں نہ جمائیں. اگر اس کو کوئی عیب معلوم ہو تو لوگوں سے اس عیب کو چھپائے اور تنہائی میں اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے. صاف سی بات ہے، آج کل کے زمانے میں اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار میرا پڑوسی جو ہے نا وہ کسی غلط حرکت میں، غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، تو ایک دم FIR نہ کٹوائے، اس سے دشمنی بڑھ جاتی ہے. ہمارے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ والے بولیں گے مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس پڑوسی کے پاس جائیں، اس کو بولیں یار یہ اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹی نوٹ ہوئی ہے، میری آپ سے درخواست ہے اس ایکٹیویٹی کو کلوز کر دیں. معاشرے میں، محلے میں ایسی ایکٹیویٹی اچھی نہیں ہے. 1-2 دفعہ سمجھائے، اگر نہ مانے تو پھر معاشرے میں ناسور کو ختم کرنے کے لیے پھر ویجیلنس کو، ریپڈ کو اور FIR کو پھر اس طرف چلا جائے. لیکن شروع میں اس کو تنہائی میں لازمی سمجھائے. یہ تنہائی کا سمجھانا اس کو ذلیل و رسوا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے بحریہ ٹاؤن کراچی میں المیہ یہ ہے کہ نائبرہڈ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. آئے دن ہمارے ہاں چوریاں ہوتی ہیں. ہماری مینجمنٹ کی کمیاں ہزار سہیں کہ بھائی سیکیورٹی ناکافی ہے یا ویجیلنس نہیں ہے یا کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہ جو پڑوس مضبوط ہونا ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد ہونا ہے. اپنے گھر سے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کسی اعتماد والے پڑوسی کو بتا کر جائیں کہ ہم گھر میں نہیں ہیں، ذرا آپ نگاہ رکھنا. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سامنے والے کسی بندے کو، عام بندے کو بول کر جاتے ہیں یار ہم گھر پہ 3 دن نہیں ہے، خیال رکھنا. وہ ایسا خیال رکھتے ہیں کہ واپس آتے ہیں تو سارا سامان الماری سے نیچے پڑا ہوتا ہے. یہ المیہ ہو جاتا ہے. تو یہ مضبوط پڑوس کا ہونا ایک کامیاب معاشرے کی ایک بنیادی اساس ہے. اگر پڑوسی پر کوئی حادثہ ہو تو اس کی فوراً مدد کرے. جب وہ گھر پر نہ ہو تو اس کے مکان کی دیکھ بھال سے غافل نہ رہے. وہی نقطہ آگے جو میں نے بیان کیا. کسی اور سے اپنے پڑوسی کی برائی نہ سنیں. کوئی بندہ آپ کے پڑوسی کی آپ کے سامنے برائی کرے، آپ اس کو بولیں بھائی وہ میرا پڑوسی ہے، میرے ساتھ وہ بہت اچھا ہے، آپ کو اس کا معاملہ ہے ذرا دیکھ لیجئے گا.
بس ٹاپک کلوز. اس کے اہل خانہ، اس کی فیملی سے نگاہیں نیچی رکھے. اسی طرح اس کے یہاں کوئی فیمیل خادمہ ہیں یا ان کی کوئی معاونین میں سے، ان پہ نظریں نہ جمائے. پڑوسی کی اولاد سے نرم گفتگو کرے. پڑوسی کی اولاد سے ایسے گفتگو کرے جو اسے اپنے بچوں اور بچیوں سے گفتگو کرتا ہے. دین اور دنیا کی بلائی کی جو بات پڑوسی کو معلوم نہ ہو اس کو ٹھیک ٹھیک بتا دے. یہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو امت نے چھوڑا ہے اور امت ذلیل اور رسوا ہے. اپنی اپنی گھر کی دیکھ، پرائی کو چھوڑ دے. یہ اس پر ہم لوگوں نے عمل کیے پچھلے 10-20 سالوں سے، لہٰذا معاشرے میں برائیاں آ رہی ہیں. ورنہ آپ میں سے سب لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا، محلے میں ایک بابا ایسا بھی ہوتا تھا جو کان کے نیچے 2-3 دے دیتا تھا. کسی کی بھی اولاد اس کو پرواہ نہیں تھی. وہ غلط کام کر رہے تو اس کو 2-4 محبت بھری رسید کر دیتا تھا. اس سے وہ سارا محلہ ڈرتا تھا. اب المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے کو تھوڑی ترش بات کر دی تو بڑے اس لڑائی میں کود پڑتے ہیں اور فساد ہو جاتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ دین اور دنیا کی بھلائی کی وہ بات، فرقہ واریت کی بات نہیں. یہ بڑی سینسٹیو بات ہے. آپ کا فرقہ الگ ہے، پڑوسی کا فرقہ الگ ہے. آپ اپنے فرقے کو اس پر مسلط کریں، وہ آگے سے آپ کے ساتھ مناظرہ کرے. آپ ایک عالم دین کو لے آئے، وہ اپنے عالم دین کو لے آئے، کام ہو گیا. سکون کے بجائے فساد ہو گیا. دین اور دنیا کی بلائی کی، نیکی کی جو بات آپ محسوس کریں ہمارے پڑوسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے کان سے گزار دیں، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خلاصہ یہ نکلتا ہے ان سارے حقوق کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پڑوسی کو ایذا رسانی میں پہل نہ کرے، کسی طور پر بھی اس کو تکلیف نہ دے. نمبر 1. نمبر 2، اس کو زندگی میں جہاں کہیں مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد میں پیچھے نہ ہٹیں. 2 باتیں. تیسرا اصول، پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کریں. بس اگر ہم یہ کر لیں تو ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ، ہمارا پریسنٹ، ہمارا پورا بحریہ ٹاؤن، ہمارا کراچی، ہمارا ملک، ہمارے یہ عالم اسلام انشاءاللہ جنت کا گہوارہ بن جائے. اب 2 موٹیویشنل واقعات آپ کو سنا لیتا ہوں تاکہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آپ کے اندر مزید جذبہ پیدا ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن المقفع رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابن المقفع یہ نام ایک بزرگوں کا، وہ اپنے پڑوسی کی دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے. دھوپ سخت ہوتی تھی تو پڑوسی کی دیوار کے سائے میں سے وہ فائدہ لیتے تھے سائے سے. ان کو پتہ چلا ان کے پڑوسی پر قرضہ ہو گیا ہے، اور اتنا قرضہ ہو گیا کہ اس کو گھر بیچنا پڑ گیا. تو انہوں نے یہ کہا دل میں کہ ہم نے ایک زمانہ اس کی دیوار کا سایہ استعمال کیا ہے، ہم نے تو اس کے سائے کا حق نہیں دیا. پڑوسی کے دیوار کے سائے کا کبھی حق ہم نے ادا نہیں کیا. چنانچہ انہوں نے چپکے سے اس پڑوسی کا قرضہ اس قرضدار کو ادا کر دیا جو مانگنے کے لیے آ رہا تھا، اور اس کو بولا اب آپ گھر نہ بیچنے کی فکر کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کا قرضہ ادا ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے، یعنی پورا گھر خرید کے اپنے پڑوسی کو دے دیا. اس سے اگلی بات آپ کو بتاؤں، پڑوسی کے حقوق کا تعلق اسلام اور غیر اسلام سے نہیں ہے. مسلم ہو غیر مسلم ہو، آپ نے پڑوسی کا خیال کرنا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آ کر بیٹھتا تھا. تو کئی عرصے تک جب وہ نہیں آیا، حضور نے پوچھا بھائی وہ نہیں آتا، پتہ چلا وہ بیمار ہے. تو حضور سرور کونین خود چل کر اس پڑوسی کی عیادت کے لیے گئے. قریب اس کی رہائش تھی مسجد نبوی کے، اس کے گھر میں گئے تو وہ بچہ جان کنی کے عالم میں تھا. اس کے نزع کا وقت قریب تھا، اس کا یہودی والد سر پر کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا کیا حال ہے؟ دیکھا جانے لگا تو فرمایا قل لا الہ الا اللہ. جان جاری ہے. اب یہ دیکھیں پڑوسی کی خیر خواہی اور بلائی، جو نیکی اور بلائی کا معاملہ دیکھے تو پڑوسی کو تلقین کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. اب اس بچے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر پائے، تو وہ نظروں سے باپ کو دیکھتا تھا اور حضور کو دیکھتا تھا. جب باپ کو دیکھا تو اس کے والد نے کہا اطع ابا القاسم. حضور کی کنیت ابو القاسم تھی، تو اپنے بیٹے سے کہا ابو القاسم کی فرما برداری کر، یعنی جو بات کہہ رہے ہیں مان لے، پڑوسی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. اس بچے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے باہر نکلے، حضور کا چہرہ کھلا ہوا تھا. فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو میرے ذریعے ہمیشہ کی آگ سے بچا لیا. اللہ کریم ہمیں
جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔